حضرت سلیم، حضرت انس بن مالک کی والدہ، ان کے شوہر موجود نہیں تھے، انتقال کر گئے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، زیرک تھے، مالدار تھے، عقل مند، دانا بندے تھے۔ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت سلیم سے کہ تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ سمجھدار آدمی تھے، عقل مند تھے۔ حضرت سلیم کہنے لگی کہ آپ نے پیغامی نکاح بھیجا ہے تو آپ جتنے وزادار اور شریف آدمی، آپ کا پیغامی نکاح رد نہیں کیا جا سکتا، پر میری نکاح کی شرطیں بڑی سخت ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میرا حق مہر بڑا مہنگا ہے، اگر آپ میرا حق مہر ادا کریں تو وہ میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں اتنا تگڑا حق مہر میں نے کسی بیوی کا نہیں دیکھا، اور اتنا خوبصورت بھی نہیں دیکھا جتنا حضرت سلیم کا حق مہر ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بی بی تو حق مہر بتا، تیرا کیا حق مہر ہے؟ دیکھو ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، تعلق کتنا گہرا تھا۔ سلیم کہتی ہے حق مہر دے دو، اور جو لفظ انہوں نے بیان کیے وہ اتنے شاندار ہیں کہ وجد کرنے کو دل کرتا ہے۔ فرمانے لگی بس حق مہر لوں گی، اس کے بعد کسی چیز کا سوال نہیں کروں، ساری زندگی خرچہ نہیں مانگوں گی، روٹی پانی کپڑا جو دو گے پہن لوں گی، پر ایک حق مہر وہ اگر دیتے ہو تو میں نکاح کر لیتی ہوں، اس کے علاوہ سوال کوئی نہیں۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بی بی بتا تو صحیح حق مہر کیا؟ تو رو پڑی، کہنے لگی تو غیر مسلم ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ جا، یہی میرا حق مہر بن جائے، تو حضور کا غلام ہو جا، میں ساری زندگی روٹی نہیں مانگتی، میں کسی شے کا سوال نہیں کرتی، میں غریبی میں جیوں گی، میں تھوڑے پہ گزارا کروں گی، پر میرے رسول کا کلمہ پڑھ جا، یہ میرا حق مہر بن جائے گا۔ آپ یارو اس درد کو سمجھو نا، تو کلمہ پڑھ جا۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے میں بھی دین کے بڑا قریب تھا، لیکن تیرا سچا اور سچا جذبہ بتاتا ہے کہ دین سچا ہے۔ فرمانے لگے تو اب نکاح کر چاہے نہ کر، میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نبی پاک کا کلمہ، اور میری یہ شرط نہیں کہ تو نکاح کرے چاہے نہ کرے، یہ وہ واحد حق مہر ہے۔ ایک بیوی نے حق مہر لیا ہے کہ تو کلمہ پڑھ، تو کلمہ پڑھ اور میں تیرے ساتھ نکاح۔ اللہ کرے اب بھی بیویاں ہوں جو کہیں کہ پہلے نمازی بن، اور حمدید یاد کر، پہلے شریف النفس ہو، پر یہ تو بیویوں کی شرطیں نہیں۔ بیویاں تو کہتے ہیں قبضہ دے، تو اپنی کنجیاں دے، باقی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ، بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے، عالم ہوں، مجاہد ہوں، غازی ہوں، استاد ہوں، حافظ ہوں، ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں، اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتی، تیار کرتی، محنت کرتی۔ انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا۔ اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں، وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت عمارہ کے ساتھ جڑیں، انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت سلمہ کے ساتھ جڑیں، وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40 50 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے، بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے، ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کرے۔ الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اسے کوریج زیادہ دیتا ہے،
تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خوار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے، معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں. کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ ایک بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا. یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے. اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں. تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن، مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا. رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی. وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے. قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی ہم الفائزون، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں. حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے. فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. پر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. 2 ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا. تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا. پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں. یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا جی، بڑی سوبر فیملی. یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت. کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ. مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا. اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بان ہی نہیں رہا. جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ کی سنانا. یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہیں. تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے. اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا. زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے. حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے. اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا. اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی. لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک. جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ
اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے. تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع. او میرے ملت کی بیٹی اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو. رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو. اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور، پر اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور، پر اس کا کرم طلب کر. پھر کمزور باتیں نہیں کرو. اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا. اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی، پر مکے میں آئی ہوئی تھی. گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی. ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے. یہ خاتون، مجھے آج کہہ لینے دیں یار، مجھے کہہ لینے دیں. ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں. ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے. یہ دیکھو، یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا. یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں، پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے. رسول اللہ کے دین کے لیے گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی. بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. حضرت ام شریک کہتی ہے میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو. جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں. میں نہ تھوڑا تھوڑا، یار آپ ذرا اس کا لطف تو لے، اس کا ذائقہ تو دیکھے. حضرت ام شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی، تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے. اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا. ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، پسینہ آئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ. اب وہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے. اور فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا. رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے. 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی، لیکن وہ جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا، آنکھیں کھل جاتی، اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی. اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر. پیاس بڑی شدید تھی، پانی پینے کو دیتے نہیں تھے، روٹی کھانے. ایک عورت کی بات کر رہا ہوں، یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں. یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی، جہاد نہیں کر سکتی. خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا. مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے. میں نے اسے تھوڑا سا پی لیا، پر طلب ابھی باقی تھی. وہ پھر آ گیا برتن، میں نے پھر پیا. طلب ابھی باقی تھی، پھر برتن آ گیا. امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں. فرماتے ہیں 3ری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈول پورے کا پورا آ گیا. اب میں نے پیا بھی، اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا. جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے. فرماتی ہے پر انہوں نے اپنے برتن دیکھے، مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے. میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے.
میرے رب نے مجھے دیا. فرماتی مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے، پر جب میری بات سنی نا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے، پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بن گئے. صحابیات نے نا بڑا جم کے دین کا کام کیا. عقیدہ، پھر تبلیغ، پھر میدان جہاد. عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھی، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی. پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی، جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی. اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو، جسے پتا ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں، اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا. یقین کامل ہو، اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے، حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے. ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے، تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا مضبوط قلعہ تھا. اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا. حضور جہاد کے لیے چلے گئے. اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں، لہذا عورتیں محفوظ رہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی. تو ایک یہودی آ گیا، وہ اب تو کرنے لگا، تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی، جناب حسان بن ثابت سے کہنے لے 1 منٹ لگا اس کی گردن مار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے، گردن اڑا دے. حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے. تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا. وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا. تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی. کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہو نا، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہو نا. ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے. ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا. جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کے بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا، حضور کی پھپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا. حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، کیونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا. اب اس کی زرہ اتارنی ہے، اس کی تلوار لینی ہے. فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے. اس طرح کرو، مار میں نے دیا، سامان تم اتار کے لے آؤ. یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا. ہمارے ہاں نا روز روز کی کمزوریاں، عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دکھ ہی سنانا، اس نے انہیں کمزور کر دیا. آپ کے ذہن پہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا. تو یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے، زیادہ داستانیں سنتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ہیں. بی بی ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی بھی کیا ہے. تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا. آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر. بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو، بکری بن جائے گا. شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو، وہ بکری ہے. اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے. حال پتہ کیا ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے تو باپ چلے گئے. ابھی عمر چھوٹی تھی،
माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गई। दादा कंधों पे खिलाया करते थे, तो तारीख कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालिब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने। हुजूर वहां भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाजा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया? ये चौराहों पे लड़ रही है, चौकों पे लड़ रही है, घर हैं कि फसाद के आईनादार बने हुए। लोग आके रो पड़ते हैं कि जनाब भाइयों का सलूक नहीं, कोई दुआ कर दें। रो पड़ते हैं जनाब अब्बा के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कोई तावीज दे दें। जरा जरा हौसला नहीं, सब्र नहीं। किसी जगह ठहरना तो सीखो मेरे अजीज, किसी जगह ओ यारो आओ ना। मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूं, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हजरत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था, और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूं। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है, और मक्के के बाजारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, जी क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है? तो बताने वालों ने बताया कि ये काले रंग का हबशी गुलाम मार सारा दिन खाता है, इसके साथ लोग वो सलूक करते हैं जो अज़ियतनाक और खौफनाक है। सारा दिन मार खाता है, पर अपनी जुबान पे खुदा का नाम लेता रहता है, मुहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेता रहता है। ओ तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, आ वेखना साथू भारे नी कख गलियां, हुण ते आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने है ताज गदाई, ओए सजना अपना आप गवाया है, तां यार ने चाती पाई। भाई इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज टूटती हैं, ताल्लुकात रोज कमजोर पड़ते हैं। हम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं,
اور بڑے بڑے اعلانیہ وعدے کرتے ہیں. کون سی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا نفس کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا نظریہ کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے، جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے. یاد رکھنا، میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا. ایک جنازہ گھر میں اٹھ جائے نا، اور خدا معاف کرے وہ کسی جوان کا ہو، تو بوڑھے کی کمر کئی روز کھڑی نہیں ہوتی. لیکن کربلا کے اس شاہ سوار کی کہانی بھی سننا میرے بھائی، جو اپنے کندھے پہ صبح سے لاشیں اٹھا کے لا گئے. صبح سے امام علی مقام لاشیں اٹھا کے لاتے. حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آواز دی ابا جی سنبھالنا، تو لاش مبارک اٹھا کے رکھی. جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں. نہ مانے ہم اپنی اولادوں کے سامنے، پر بڑے پیارے ہوتے. اتنا مرضی شکوا کرے، بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری بڑے پیارے ہوتے ہیں. کیا کریں، بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف سہی جاتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے، ایک منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے، اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے، میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی ہے. اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے، اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا. پھر جا کے امام علی مقام گرم ریز سے تیمم کرتے ہیں، پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ رجز پڑھتے ہیں، پھر وہ خطبہ دیتے ہیں، پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں. پھر وہ 56 سال کے بڑھاپے میں جب میدان میں گھوڑے کو ایڑی لگا کے آتے ہیں اور اس طرح کاٹتے ہیں یزیدیوں کی کمر کو، گلوں کو، کہ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے اکیلے نہ جاؤ، یہ کوئی معمولی ہے، یہ علی حیدر کا لال ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے تو لشکر کاٹ دے گا، یک بارگی حملہ کرو، یک بارگی. پھر ہو سکتا ہے حسین تمہارے قابو آئے. امام علی مقام میدان کربلا میں جب تیر کھا رہے تھے تو تجھے حوصلہ سکھا رہے تھے، مجھے حوصلہ سکھا رہے تھے. جب وہ میدان کربلا میں نیزے کھا رہے تھے، زخم لے رہے تھے، تو ڈٹنا سکھا رہے تھے، حوصلہ کرنا سکھا رہے تھے. بات بات پہ کمزور پڑنے والوں، ملت کے جوانوں، ابھی تو تم نے بہت سارے اجالے لانے ہیں، ابھی تو کئی اندھیروں سے لڑنا ہے، ابھی تو کئی شمع جلانی ہے، ابھی تو بہت سارے گھر ہیں جو منتظر ہیں کہ تم انقلاب لاؤ، ابھی تو بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں تم نے امن قائم کرنا ہے، ابھی تو بہت سارے شہر ہیں جہاں سے تم نے ظلم مٹانا ہے، ابھی تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں تمہارے نام کے دیپ جلیں گے، جہاں تم جا کے اسلام کے نام کی تختی لگاؤ گے. ابھی تو بہت سارے مینارے ہیں جن پہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگانا ہے. ابھی تو آگے بڑھنا ہے، ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی. اقبال کہنے لگے کہ وقت رخصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، اور لوگوں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور ایک شاعر اور بولے، وہ کہنے لگے مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو بڑھنا ہے، آگے سفر کرنا ہے. کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی کے اندر کسی جگہ بیماری بھی آ جاتی ہے، تکلیف بھی آ جاتی، آزمائشیں بھی آ جاتی، غریبی بھی آ جاتی، یہ آنے والی چیزیں ہیں تو آ جاتی. اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں. ایک تو مخلص زندگی گزاریں، ریاکار زندگی نہ گزاریں. جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں
ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہو جاتا ہے سارا۔ زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں، آپ مخلص ہو جائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، اللہ کے رضا والے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا، تمہیں کفایت کر جائے گا تھوڑا عمل۔ اللہ کے علاوہ کی چیزیں ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں، خوف نکال دیں، اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں، نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف، نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی۔ یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے، گن مین کیوں نہیں رکھتے، باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں، آ سکتی نہیں۔ آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں۔ ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا، ایک جملہ، اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے، اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی، اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں۔ عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی۔ اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ، لوگوں ہم نے عزتوں کا سودا کیا، ہم نے ذلتیں بھگا دی، ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا، وہ طریقہ ہم نے کر دکھایا۔ اللہ کے غیر کا خوف نکال پھینکے زندگی۔ اور تیسری بات، ہدف مقرر کریں، ہدف مقرر کریں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں؟ آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے، آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں، بے معنی بے مقصد زندگی نہ۔ ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا۔ ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے، بن گیا وہ کروڑ پتی، اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے کیا کروں؟ ہدف چھوٹا تھا نا، وہ پورا ہو گیا۔ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے، خرید لی، اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں ہے، آگے کدھر جائے؟ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا ہے، بن گیا۔ یہ چھوٹا ہدف ہے، یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں۔ ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے۔ ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے۔ ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ہدف تھے۔ اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا، امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے۔ امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا، کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی، نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی، نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ جو رہا تو نام حسین کا۔ چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کونسلری پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا، ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا۔ نہ،
اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر۔ ہمارے سودے ہو گئے، ہمیں حضور نے خرید لیا، مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا۔ سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا، بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا۔